اچھا آپ کے لیکچر کے حساب سے ایک جو آپ نے اس میں بات کی تھی جی کہ اس ٹائم کے اس وقت علم کی کوئی کمی نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے. اور اس وقت جو اللہ حجت جو ہو گئے وہ ساری چیزیں ساری جو ایگزامپلز ہے جو قرآن کی جو چھپی ہوئی چیزیں اس کو سامنے لے آئے گے. تو مطلب آپ جب کہہ رہے کہ جب سامنے لے آئیں گے اور جو دوسرے جو کچھ ہوں گے جو پہچان نہیں پائیں گے پھر ان کے لیے وہ جیسا ہوگا دن ہوگا. تو جب سامنے چیز آ جائے گی تو پھر کیوں پہچان پھر کوئی فائدہ نہیں ہے, پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں آپ جو ہے آپ نے سنا ہے نا کہ لوگوں کو آنرری ڈگری ملتی ہے ڈاکٹر کی, یہاں کوئی بھی ڈگری ملتی ہے, کیا وہ جا کے وہ پریکٹس کر سکتے ہیں ڈاکٹری کی جو آنرری ڈگری ملتی ہے ان کو؟ نہیں کر سکتے. وہ لوگ کہ جو 4 سال پی ایچ ڈی کے لیے کورس کرتے ہیں وجہ دن کا وہ پیج نہیں کرنا کہ علم کی کوئی کمی نہیں ہوگی. آپ کے فون کے اندر ہے, اچھا فون کے اندر اور خالی پیج نمبر چاہیے تاکہ ان کی وجہ دن سب نکالتے ہیں. جی ایک آدمی جو 4 سال تک 6 سال تک پی ایچ ڈی کرنے جاتا ہے وہ پورا ڈاکٹری کر لیتا ہے, ایگزام میں فیل ہو جاتا ہے, کیا وہ پریکٹس کر سکتا ہے؟ لیکن اس کو ڈاکٹری تو پوری آتی ہے. ریممبر اس نے 6 سال تک پریکٹس کی ہے, تھیوری اینڈ پریکٹیکل 6 سال تک, خالی ایگزام میں فیل ہو گیا. لائسنس چاہیے اس کو, رائٹ. تو آپ نے دیکھا کہ کتنی نزاکت ہے ان چیزوں کے اندر. جو امام کو حاضر امام کو آج لیٹس سے کہ پریزیڈنٹ ٹروڈو مولا کو اچھی طرح سے جانتا ہے, اچھی طرح سے وہ جانتے ہیں کہ وہ امام ہے, 49 ریٹڈ امام ہے, یہ وہ ہے, بہت ساری چیزیں, ٹھیک ہے. اور ایک اسماعیلی ہے جو امام کو نہیں جانتا ہے, پھر بھی میں کہوں گا اسماعیلی بہتر ہے اس سے. کیوں بتائیں؟ کہ اس کو سند ملی ہوئی ہے, اس نے اوث لیا ہوا ہے, اس نے بیعت لی ہوئی ہے امام کی. وہ کہتا ہے کہ یا مولا تو میرا امام ہے, تو میری زندگی پر قادر ہے. ٹروڈو نہیں کہتا ہے وہ. دیکھا کیا فرق ہے؟ یعنی کہ اس کو آنرری پی ایچ ڈی ڈگری ملی ہوئی ہے, اس کے بعد ڈگری ہونے کے باوجود بھی ڈگری نہیں ہے, یعنی کہ اس نے پڑھنے کے بعد بھی ڈگری نہیں ہے اس کے بعد. جی کیا نمبر تھا؟ پیج نمبر 228 آپ کی کتاب میں. اب پیج نمبر 228 کے اندر آپ کے اس سوال کا جواب ہے کہ علم کی کوئی کمی نہیں ہوگی. 220 میں یہ آپ کو میں پڑھتی ہوں اور یہ آپ ہائی لائٹ کریں. میں پیراگراف پڑھتی ہوں. اس کتاب کی گہری حقیقتوں کی دوسری مثال, کھینچیے ذرا زبر جان لگانی ہوگی. اس کتاب کی گہری حقیقتوں کی دوسری مثال یہ ہے کہ اس میں حضرت قائم علیہ السلام, ان کے حجت, ان کے خلیفہ اور قیامت کے بارے میں بہت سے رموز و اسرار ایسے ہیں جن کو اہل توفیق ہی سمجھ سکتے ہیں. تو انڈر لائن ورڈ ہوا اہل توفیق. چنانچہ یہ اشارہ کہ حضرت قائم علیہ السلام ایک ایسے امام ہوں گے جو نہ روحانی طور پر دعوت کریں گے نہ جسمانی طور پر. ان کے حجت جو عالم دین کی شب قدر ہیں حضرت قائم سے پہلے ہی دنیا میں آئیں گے, جن کا زمانہ حصول روحانیت کے اعتبار سے بہترین زمانہ ہوگا. دوبارہ اس کو پڑھنا, یہ آپ کے سوال کا جواب ہے یہاں پر. اس کا زمانہ ایک ایسے امام ہوں گے, چاہیے اس کے حجت اس سے پہلے ہی, ان کے حجت جو عالم دین کی شب قدر ہیں حضرت قائم سے پہلے ہی دنیا میں آئیں گے, جن کا زمانہ حصول روحانیت کے اعتبار سے بہترین زمانہ ہوگا, اس لیے کہ انہی کے زمانے میں ملائکہ و ارواح کا نزول ہوگا, اور انہی کے بعد حضرت قائم علیہ السلام کے ایک خلیفہ ہوں گے جن کے زمانے میں علم کی کوئی بھی کمی نہ ہوگی. بس یہ نکات بہت ہی عجیب ہیں, ان کے نتائج ان سے بھی زیادہ عجیب. کوئی بھی کمی نہیں ہوگی علم کی. یہاں پر
ہاں اچھا تو اس میں کہا گیا کہ ان سے پہلے کی حجت، ہاں تو امام قائم جو ہوں گے اس وقت کے جو ان کے فادر کی بات ہوگی. ہاں، ان کے فادر ان کے حجت ہو گئے، جبکہ اکثر ان کے بیٹے. بیٹے ان کے حجت ہوتے ہیں. اچھا تو یہ عجیب و غریب بات ہو گئی. ہاں تو اس میں یہ لکھا کہ عجیب کہ یہی اس کے سیکرٹس ہیں اچھا قیامت کے. تاکہ لکھ سکے نوٹس بھی نا، وہی اٹس ٹیچنگ رائٹ، تاکہ ہاں کہ یہی عجیب و غریب اس کے اسرار ہیں. اچھا تو اس سے کہا کہ روحانی طور پر، جسمانی طور پر نہیں، تو نہ تو اس سے روحانی طور پر، نہ ہی روحانی طور پر، نہ ہی جسمانی طور پر، نہ ہی ہے اس کے نہ جسمانی طور پر، تو دونوں طور تو پر. پھر یہ کس طرح سے؟ ہاں تو وہ قائم کی بات ہوگی. ہم آج صرف لیلۃ القدر کی بات کر رہے ہیں، حجت کی بات کر رہے ہیں، رائٹ؟ کہ اس کے حجت کے زمانے میں علم کی کوئی کمی نہیں ہوگی. اس کے زمانے میں علم کی کوئی کمی نہیں ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کون سے امام ایسے ہیں ہمارے 49 امام کے اندر کہ جس کے زمانے میں روحانیت کی کوئی کمی نہیں تھی. آپ کر سکتے ہیں، ہاں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. ہاں گیس کر سکتے ہیں. ہاں ریپیٹ کریں. کہ 49 امام میں سے ایسے کون سے امام تھے جس کے زمانے میں روحانیت کی کوئی کمی نہیں تھی. باطنی طور میں ہاں آپ سوچیں، آرام سے آپ سوچ کے جواب دینا، کوئی جلدی نہیں. 49 امام ہے ہمارے پاس. کوئی ایسے امام 49 میں سے ایسے امام ہیں جن کے زمانے میں روحانیت کی کوئی کمی نہیں تھی، یعنی روحانی طور پر اتنی عبادت، اسم اعظم، بیت الخیال اتنا زور پہ تھا کہ کہیں بھی ہم کو نظر نہیں آتا ہے 49 امام میں سے. اب آپ دیکھا جائے تو سلطان شاہ سے پہلے اسم اعظم اتنا عام نہیں تھا، تو سلطان شاہ کے ٹائم پر ہی اسم اعظم عام ہوا. تو اب دیکھیں تو اب عام ہوا ہے، جتنا لوگوں کو ملا، تو یہی ٹائم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو اور زیادہ اس پہ ریسرچ کرنی ہوگی، دیکھنا ہوگا. کیونکہ اگر وہ ہے تو کیا، یعنی کہ پوائنٹ نمبر 1 کہ اس کے زمانے میں آپ نے بولا اسم اعظم ہو گیا، پوائنٹ نمبر 2 یہ، پوائنٹ نمبر 3 ساری دلائل سامنے ہوگی تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ہاں. کیونکہ یہ جو ہے the reason we are pointing toward this chapter or in this paragraph in this book، کیونکہ یہ سیکرٹس کی بات ہو رہی ہے کہ اس پوری کتاب کا جو نچوڑ سیکرٹ ہے نا، یہ ایک پیراگراف ہے، یہ 1 single پیراگراف. اگر آپ کو پوری کتاب نہیں پڑھنی ہے، خالی اس پیراگراف کو، اندر سارے سیکرٹ چھپائے گئے ہیں اس کے. تو اب یہ سیکرٹ ہے، تو اس کو کس طرح سے انڈو کریں گے ہم؟ اس کے پوائنٹس بنائیں گے، پوائنٹ 1، پوائنٹ 2، پوائنٹ 3، پوائنٹ 4 کہ یہ میری دلیل ہے، یہ میری دلیل ہے، یہ میری دلیل ہے، یہ میری دلیل ہے. ساری دلیل جمع ہو جائیں گی. اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہوگی تو ہم کوشش کر کے آپ کو مدد کر سکتے ہیں. تو آپ کا آج یہ جو ہے نا اسائنمنٹ، ایک تو آپ نے بولا کہ اسم اعظم عام ہو گیا تھا، پوائنٹ نمبر 1 پوائنٹ نمبر 1، اور کیا پوائنٹس ہے آپ کی بات کو پروف کرنے کے لیے؟ آپ رائٹ ٹریک پہ ہیں، آپ کی بات کو پروف کرنے کے لیے کہ کیسے ان کا زمانہ روحانیت کا بیسٹ زمانہ تھا. اگر آپ کچھ لے کر آتے ہیں نکات تو مدد ہو جائے گی کہ ہم آگے بڑھ سکیں گے. یہ آپ کا دوز آر سیکرٹ. دیکھیں، میں آپ کو یہاں بیٹھ کے میں آپ کو سب کچھ بتا سکتا ہوں، رائٹ؟ لیکن اس میں کیا مزہ ہوگا کہ میں آپ کے لیے، آپ میں بولوں کہ آپ میٹرک پاس کرنے کے لیے، وہ بچے جو میٹرک پاس چیٹنگ کر کے پاس ہو جاتے ہیں، یو تھنک دے آر ایز ہیپی ایز دوز چلڈرن کہ جو بہت محنت کر کے وہ میٹرک پاس کرتے ہیں. کتنے وہ خوش ہوتے ہیں کہ میں نے محنت سے میں میٹرک پاس ہو گیا. اور وہ بچے جو چیٹنگ سے پاس ہو جاتے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ وہ بچے ہیں. میرے خیال میں آپ لیسن کرنے والے بچے ہیں. آج کے زمانے کے حساب سے لرننگ کا جو بیسٹ طریقہ ہے نا، آئی لرن وین آئی ڈسکور بہت مزہ آتا ہے ڈسکوری نا. تو دیٹس واٹ ہی از سیئنگ کہ لرننگ اگر آپ کے دماغ میں گھر کرے گی وین یو فائنڈ اٹ یور سیلف. تو ماشاء اللہ آپ کا جواب جو ہے میں بتا رہی ہوں کہ صحیح ہے، لیکن وہ کیسے صحیح ہے؟ دیکھو آج کل امام جس طرح سے حنزہ گلگت میں پہلے بیت الخیال نہیں تھی، نہ اسٹارٹ کر، تو ابھی امام جس طرح کوئی وہ جاتے ہیں بول کے لیے، کتنی بڑی جماعت ہوتی ہے اس میں اعظم کے لیے. پہلے اتنی نہیں ہوتی تھی جتنی کہ ابھی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب لوگ زیادہ یعنی کہ اس میں آپ حاضر امام کی بات کر رہے ہیں اور آپ سلطان شاہ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے، آپ دونوں صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا کہ کون سے امام تھے ان کے ٹائم پہ، اگر آپ بیت الخیال میں داخل ہونے کے لیے بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہوا کرتی تھی. بولے کہ حسن علی شاہ کے زمانے میں اگر کوئی آیا کرتا تھا بول لینے کے لیے
तो पहले उसको बोलते थे कि ठीक है आप इनके पास जाओ, अपने पीर कौन से थे, सब्ज़ारी। पीर सब्ज़ारी के पास जाओ और कारारूरा के पास जाओ। वो उसको बिठा के इसी तरह से तालीम देते थे। फिर बोलते थे ठीक है सुबह को 2 बजे आ जाना जमात खाने में। सुबह को 2 बजे जमात खाने आते थे वो, तो उसके सर पर खड़ा करते थे उसको, बैठने नहीं, एक लकड़ी का पीस रखते थे सर के ऊपर कि अगर जोंका आ गया और लकड़ी का पीस गिर गया तो सॉरी इसमें आदम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो 3 घंटे खड़े रहकर खुश होकर जाता था कि मेरे को इसमें आदम मिलने वाला है अभी, क्योंकि उसने लकड़ी का पीस अच्छी तरह से अलर्ट रहकर झोंका नहीं मारा और रखा। फिर वो वापस आते थे, बोलते तो बर्फ़ की लादी लेके आओ, बर्फ़ की लादी लेके आते थे, बोलते इसके ऊपर सो जाओ, अगर उफ किया तो इसमें आदम नहीं मिलेगा। आपने देखा कितनी शक्ति थी, क्यों कि वो ये कहते थे कि ये है इसमें आदम की वैल्यू। लेकिन आज अगर के तुम्हें- इमाम ने आम कर दिया इसमें हाँ, आज़म। आप देखें आज क्या है, लेकिन अगर जो क्यों? मेहनत करके बहुत ज़्यादा यानी मोमिन बन सकते हैं, अगर इसमें आज़म लेके उस पर अगर प्रैक्टिस करते हैं तो क्यों आसान कर दिया? उसका जवाब क्या है आपके पास? हजरत ने आसान कर दिया कि सुल्तान हुसैन ने आसान कर दिया? पहला सवाल ये होगा। दूसरा, क्यों आसान कर दिया? द टाइम वी आर लिविंग इन, ओके, मतलब किसके बात कर, कौन से पहले इमाम के नाम से ऊपर है? सुल्तान हुसैन का ज़माना, हजरत का ज़माना? I say हाज़िम इमाम, हजरत इमाम। अच्छा, अभी हजरत इमाम। ओके, तो हजरत इमाम ने आसान कर दिया। मैं अभी सुल्तान शाह के आपको एक वाक़या सुनाऊंगा तो आप शायद अपना माइंड चेंज करेंगे। एक मरतबा एक लड़की अपनी दादी को लेकर सुल्तान शाह के पास आई, व्हील चेयर के ऊपर, इसमें आदम लेने के लिए। 13 इयर्स की। 13 ईयर ओल्ड गर्ल। बोला वो बोलता है तू क्यों इसमें आदम नहीं ले रही है? बोले मैं 13 ईयर हूँ। बोला बैठो मैं तुमको इसका आदम देता हूँ। वापस सवाल करता हूँ, किसके ज़माने में इसमें आदम आसान हो गया? सुल्तान शाह के ज़माने में आसान हो गया, लेकिन इमाम के ज़माने में आम हो गया। ठीक है, करेक्ट अगेन, ज़्यादा लोग ले रहे हैं। ठीक है। तो शुरुआत सुल्तान शाह के ज़माने में हुई, और क्या ऐसा ज़माने में हम अच्छा, अगर दोनों ठीक है। ज़माने को कंपेयर करें? सवाल एक था क्यों, आपने कहा क्योंकि ज़माना ऐसा आ गया। कैसा ज़माना आ गया? क्या ज़माने का नाम इमाम का क्या एक फरमान लेते हैं कि लोग कहते हैं कि तुम्हारा ज़माना मॉडर्न ज़माना है। ये इमाम का फरमान सुना आपने? कि लोग कहते हैं कि तुम्हारा ज़माना मॉडर्न ज़माना है। मॉडर्न ज़माना जो है ना, वो हर पिछले ज़माने से आज का ज़माना मॉडर्न होता है। यानी कि अली का ज़माना ईसा के ज़माने से मॉडर्न होगा। तो ये इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इररिलेवेंट है ये। मॉडर्न जो टर्म है ना, कि आज का ज़माना ऐसा है, वो इररिलेवेंट है। जी, मिल गया आपको फरमान? हाँ, ये फरमान पढ़े? जी पढ़े। तो आप जो एक दोबारा सवाल करते हो, देखें अगर आप मुझे जवाब दें, क्योंकि आपने सुना है इस बात को कि आप जो बोले ना कि ये टाइम पे डिपेंड करता है, तो ये क्या टाइम, इस टाइम का नाम क्या है? इस टाइम का नाम क्या आपको पता है? आपको पता है ये बात? क़यामत। शाबाश, बिल्कुल परफेक्ट। इसकी वजह से कहाँ से पता चला? कब क़यामत शुरू हुई? सुल्तान शाह के फरमान से। कैसे? कौन सा साल था? पोस्ट 1885। गुड, चलो अब मैं फरमान पढ़ती हूँ, जवाब दे दीजिए। गुड जॉब। तो सुल्तान अहमद शाह ने 17 अगस्त 1885 बरोज़ पीर 8 साल की उम्र में मसनद इमामत पर विराजमान होने के तकरीबन 15 रोज़ बाद मुंबई दरखाने में तशरीफ़ लाए और जमात को दीदार देकर फरमाया, बीच का एक पैराग्राफ है खाली, ये आखिर ज़माना है, इसमें जो ईमानदार हैं उनको अपने ज़माने के इमाम की कुदरत और किरामात नज़र आएंगी, लेकिन जो अधूरे दिल वाले हैं वो ज़ाहिरी किरामात देखेंगे फिर भी उनको झूठा समझेंगे। जिन लोगों ने पैगंबर, नबी और इमाम की कुदरत को नहीं माना, ऐसे लोगों की मिसाल अंधे की तरह है। अंधे को अगर आईना और ठेकरी दें तो इसके नज़दीक दोनों बराबर होते हैं। हमें अधूरे दिल वाले अपने जैसा समझते हैं, ज़ाहिर में हम दरवेशी इख्तियार करके बैठे हैं, लेकिन हमें खुदावंद ताला की बारगाह से बुजुर्गी मिली हुई है। वजह यह है कि हम पैगंबर की खुदावंद ताला की हुजूर से बुजुर्गी मिली हुई है। वापस सूरह कदर के अंदर जाके देखें कि ये कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, चलें पढ़ें। वजह यह है कि हम पैगंबर की आले पाक हैं, हमारे घर की तारीफ़ है और कुदरतें जो इल्म में वाकिफ़गार हैं और वो समझेंगे। अधूरे दिल वालों को हम पर बिल्कुल भरोसा ना होगा। जो ऐसे हैं वो हमें किस तरह प्यारे हो सकते हैं?
وہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے, ہمیں بالکل کچھ نہیں ہوگا. ایک کوشچن میں کرنا چاہتا ہوں, یہ بہت ہی ڈائریکٹ کوشچن ہے, اور ناراض نہیں ہونا پلیز. آپ علی امام کو علی اللہ مانتے ہیں؟ علی اللہ ہاں. مانتے ہیں کیونکہ ہم ایوری ڈے جماعت رہے بولتے ہیں. جواب ہے کیونکہ- یس. جواب ہے کیونکہ اوکے. امام کیوں میں یہ پوچھ رہا ہوں سوال, یہ بہت ہی اگڑا سوال تھا اور بہت ہی یعنی کہ ہارڈ کوشچن تھا, اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں وہ لوگ کبھی بھی نیور ایور ایکسیپٹ کریں گے یا انڈرسٹینڈ کریں گے جو امام کو علی اللہ نہیں بولتے ہیں. یہ اس کے اندر تھا, اس فرمان کے اندر, کہ جو لوگ مجھے اپنے جیسا سمجھتے ہیں نا وہ ادھورے دل والے ہیں, اس کا نقصان ان کو خود کو ہوگا. کیا نقصان ہوگا؟ مولا کیا ان کو بدوا کریں گا؟ نہیں, وہ علم میں اور روحانیت میں پیچھے رہ جاتے ہیں, یہ نقصان ان کا ناؤ سب سے بڑا. ڈیز ینگ جنریشن وہ سمجھتے ہیں کہ امام ہماری طرح انسان ہے, تو اب ینگ جنریشن چھوڑ دیں, میں آپ کو 40 سال 50 سال 60 سال 70 اور 80 سال کے بڈھا دکھاؤں کہ جو بولتا ہے امام علی اللہ نہیں ہے نا. اور انشاءاللہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ہمارے بچے ہم سے زیادہ بہتر علی اللہ ہی ہو گئے, دیکھنا آپ, کیونکہ یہ بچے ریسرچ کرنے والے ہیں, یہ بچے ہم سے زیادہ ہوشیار ہو گئے, وہ ہم سے بہتر ہمارے مذہب کے دائی بنیں گے, ہم سے بہتر علی اللہ ہی ہو گئے. کیوں ایسے بچے زیادہ کیوں یہ سوال کرنے والے؟ ہاں, کیونکہ سوال کرنے والے یہ وہ آپ جو بول رہے ہیں اس پہ لبیک کرنے والے نہیں ہیں, لاجک میں مولا علی نے فرمایا کہ آپ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. صحیح نا, یعنی کہ ہمارے مذہب کے اندر سوال پوچھنا اشد ضروری ہے. جو لوگ سوال نہیں پوچھتے ہیں وہ اپنا خود کا نقصان کرتے ہیں. کیوں کہ امام نے ایک جگہ پر فرمایا ہے, اور میں آپ کو ڈیٹیل میں وہ بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, لیکن امام نے فرمایا اگر وہ مجھ سے پوچھتے تو میں ضرور اس کا جواب دیتا. اب یہ سوال کیا تھا اور جواب کیا تھا وہ نیکسٹ ٹمارو کے لیے, وہ نیکسٹ ڈے کے لیے. وہ امام نے, حاضر امام کی بات کر رہا ہوں میں, زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کب کی بات ہے؟ حاضر امام کی بات ہوتی 57 کے بعد کی بات ہوگی, رائٹ. اچھا, تو لیلۃ القدر یا سورہ قدر کے عنوان سے ہمارے پاس جو سوالات ہیں اس میں سے کتنے سوالات ریزالو ہو گئے ہیں, کتنے باقی ہیں؟ دیکھیے کافی سارے تو سالو ہو گئے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کا لیکچر کر کے 2 پیج نکالے تھے, اس میں نوٹس پر لکھ رہا تھا, پھر میں بک پہ بھی گیا پیچھے کی طرف, تو میں کنیکشن ڈاٹس کنیکشن کر رہا تھا. لائک میں 2 دن پہلے بک پڑھ رہی تھی, یہی پیجز میرے کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پھر بعد میں نے لیکچر سنا, اس کے بعد واپس میں نے تو اس کو اس کے بعد تو آپ نے دیکھا نا کتنا الگ الگ جگہوں پر الگ الگ طریقے سے رازوں کو چھپایا گیا ہے. کچھ اس کتاب میں لکھا ہے, کچھ اس فرمان میں ہے. ہم نے اس وقت کتنی چیزیں ہم نے کھولی, فرمان نکالا ہم نے پہلا والا, ہم نے قرآن کو کھولا, ہم نے وجہ دن کو کھولا, آپ نے پیر پیدا جمعہ آلریڈی پڑھ لی تھی, ٹھیک ہے. پھر ہم نے سورہ قدر کو اوپر نیچے کر کے سوالات جوابات کی طریقے سے پڑھا. جب اس طرح سے ہم پڑھیں گے, اور ریممبر کہ ٹرانسلیشن میں اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے. اگر اونچ نیچ ہوگی نا تو آپ کو زیادہ پزل کر دیں گی وہ, کیونکہ آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہوگے نا. جیسا ابھی آپ نے پڑھا کہ روحانیت اور نہ ہی ظاہری طور پر, لیکن تھا نہ ہی ظاہری طور پر اور نہ ہی باطن. اگر وہ نہ کو آپ ہٹا دیں تو مطلب چینج ہو جاتا ہے. جس طرح سے انہوں نے لا کو نکال دیا کل ٹرانسلیشن کے اندر, لا کو نکالنا پورا مطلب بدل گیا. ہم شاک ایکچولی. اچھا, جس طرح سے جو 5 پلرز ہیں اس میں روزہ ون آف دا پلر. نا روزہ ہم رکھتے ہیں منتھ آف رمضان. اچھا, تو اس میں پیر پندیاتی میں کہ 30 دن کا روزہ ہے, لیکن اس میں سے ایک دن ہے جس کو ڈھونڈنے کے لیے وہ روزہ رکھتے ہیں, پوشیدہ ہے. تو پھر ہمیں 30 دن روزہ رکھنے کی ضرورت کیا؟ گڈ کوشچن. کیوں ہے؟ کیونکہ مطلب اگر 30 دن کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم اس میں سے وہ ایک دن معلوم کر سکیں. ایک تو رات لگتا ہے کسی کو معلوم ہی نہیں ہے ابھی تک وہ دن, تو پھر روزہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایگزیکٹلی.
एग्जैक्टली। तो क्यों इस्माइली तीस दिन लोग का मतलब रोजा, रोजे का इमाम ने क्यों नहीं कहा कि आप significance रोजा क्या रखें? क्यों इमाम ने रोजा उठा लिया है? इमाम का फरमान है रोजा ना रखें। अमेजिंग पार्ट ये है कि इमाम का फरमान है। Right. जिसका रोजा मतलब हाँ। कि आप के खामोश है का राज छुपाना। तो जब देखिए आप आए उसको निकाले, ये रमज़ान का वाला जो आए थे रेफरेंस है कि जिस दिन आप रमज़ान को पा लें, ऐसा नहीं बोला जब आप रमज़ान का महीना आ जावे, आप वर्ड को देखें। अच्छा, रमजान को पा ले तो रमजान से मुराद इमाम है, तो जिस दिन अब रमज़ान इमाम- मौला अली का टाइटल था। हाँ, रमज़ान इज टाइटल ऑफ मौला अली, असास। असास। राइट। तो जब आप अली को पा लें तो रोज़ा रखना, खामोश हो जाना। और उसकी मिसाल हमने दी थी बीबी मरियम से कि जब मरियम को ईसा पैदा हुआ तो कहा कि तुम 3 दिन रोज़ा रखना। हमने उसकी मिसाल दी थी जकरिया से कि जकरिया को बोला कि अगर तुमको याया चाहिए, यानी कि इसमें आज़म याया, तो तुम रोज़ा रखना। देखा आपने? तो पता चला कि रोज़ा कभी भी भूख मरना नहीं था, कभी भी नहीं था, आज भी नहीं था, पहले भी नहीं था। तो आप बोलेंगे कि तो फिर ये कहाँ से आ गया खाने पीने का? क्योंकि उस ज़माने के लोग इतना खाते पीते थे, तो ना खाने से क्या फ़ायदा होता है पहले इसको देख लें, फिर हमको रोज़ा रखने में मज़ा आएगा। आप हमको पूछ सकते हैं डायरेक्टली, अजीज भाई आप लोग कभी रोज़ा रखते हैं? हम रखते हैं। कभी रखते हैं जब हम इत्तिकाफ़ करते हैं, जब हम कहते हैं कि मेरी नीयत ये है कि मेरे को ये चाहिए रूहानियत में, तो फिर हम रोज़ा रखते हैं। हम ना तो रमज़ान का इंतज़ार करते हैं, ना शाबान का इंतज़ार करते हैं, ना रजब का इंतज़ार करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कल मेरे को अगर कोई चीज़ चाहिए तो रोज़ा रखना होगा, और हम रोज़ा अभी रखते भी हैं। है जिस अफ्तारी में इतने सारे अरेंजमेंट वो होते हैं। वो अहले जाहिर। ठीक है ना? आ जाए वापस इधर रोज़े के अंदर। रोज़ा जो फूड का रखना है वो रखना होता है, लेकिन किस तरह से और कब रखना होता है वो भी रखना होता है, लेकिन किस तरह और कब। खाने से जो है ना हमारी नींद बढ़ती है, हमारी नींद बढ़ने से हमारा जिक्र कम होता है। तो रोज़ा कभी रखना है जब हमारा जिक्र बढ़ाना है हमको। जब आपको जिक्र बढ़ाना हो ना, आप अपना खाना कम कर दें, आपकी नींद कम हो जाएगी, आपका जिक्र बढ़ That's जाएगा। true. कॉज एंड इफेक्ट। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो हमारे दीन का बचपना था, पहला दिन था, लोग इतना खाते थे। और आपने देखा होगा आज भी अरबों को कभी आपने खाते हुए देखा हो कि वो सुबह को उठ नहीं सकते थे नमाज के लिए, सुबह को उठ नहीं सकते थे इबादत के लिए, सारा दिन सोए रहते थे गर्मी की वजह से, खाना खाने की वजह से। तो एक बच्चे को सिखाने के लिए कि तुम खाना रोक दो, 1 महीना तो रोक लो, 1 महीने तक रोको ताकि तुम्हारी आदत पड़ जाए, तुम्हारी आदत पड़ जाए। वो आदत डालने के लिए कहा था, ना कि हमेशा के लिए रोज़ा रखने के लिए कहा था, सिर्फ आदत डालने के लिए कहा। इसलिए इमाम ने रोज़े को उठाया हमसे। शरीयत जो है ना वो तरीक़त में आके उठ जाती है, हकीकत में आके और ज़्यादा उठ जाती है। हमारे पास आज शरीयत है, आपको पता है इस्माइली के अंदर भी शरीयत है। क्या शरीयत है हमारी? ये रोज़ा दुआ पढ़ना, हाँ, ये पहली, दूसरी, ये सौंद, तीसरी, और ये चांद रात। चांद कैसे? शबे सॉरी चांदा दी चांद रात मल्लस। नहीं, जो शुक्रवारी बीज नहीं, वो शरीयत नहीं रोज़े है में नहीं हमारी, आती है। वो शरीयत में नहीं आती है। तो क्यों बोलते हैं कि रोज शुक्रवारी बीज का रोज़ा हाँ, तो शुक्रवार बीच का आपने लेक्चर नहीं सुना अभी तक? नहीं सुना मैंने। तो शुक्रवार बीच क्यों रखते हैं हम? शुक्र बीज जिसमें ये जुम्मा जब नातिक का दिन और इमाम का दिन जब दोनों साथ में आ जाए, और तो अगर आप उसके- वहां तक पहुंच वहाँ जाए, पहुंच जाए तो आप रोज़ा रखें, उसको खामोश हो जाना, तो खामोश हो जाना, बोलना नहीं किसी को। उनका राज। उसका राज जब पाल है, रिमेम्बर कि की जो है ना वो दिन आ जाए नहीं है जब उस दिन को आप पाल है, याद रखें। द डे यू फाइंड द डे आप उस दिन को समझ जाए, जिस दिन वो आपको मिल जाए उस दिन रोज़ा रखना। तो हमारा शुक्रवार बीच कभी होना चाहिए, जब
ہمارا کبھی ہوگا جب ہم مولا کو پالیں. جب ہم اس کو پالیں تبھی وہ ہمارا بیج ہوگا. I mean that's true. Then we don't have to force the kids. You know, sometimes parents بولتے ہیں you have to, you know, the فرض ہے رکھنا چاہیے. میں اگر آپ کو راز کی بات بتاؤں گا نا تو پھر تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ ہم ابھی تک ایک دوسرے کو اتنا اچھی طرح جانتے نہیں ہیں. جانتے نہیں تو جو ڈرنے کی بات جو یہ کریں نا تو اگر دیکھا جائے سمپل ورڈز میں کہ اس وقت آپ جو ہے نا اس روزے میں داخل ہو رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوگا ابھی آپ کو خاموش رہنا. خاموش رہنا ہوگا آپ دونوں کو. اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو برائے مہربانی یہ علم حاصل نہیں کرنا, نہیں کریں. کیونکہ اس کے اندر اتنے امتحانات ہیں. کیوں کہ اگر ہم روزہ نہیں رکھ سکتے تو روزہ رکھنا اشد ضروری ہے. اگر یہ روزہ نہیں رکھ سکتے آپ یعنی کہ خاموش نہیں رکھ سکتے تو یہ علم نہیں لینا کبھی بھی. یہ بہت سخت علم ہے, امتحانات بہت زیادہ ہے. اگر خاموش رہے کسی کو تو آپ پھر دوسروں کو علم کیسے دیں گے؟ کب تک؟ جب تک عید نہیں آ جاتی ہے. عید نہیں آئے. عید آئے گی, سمجھ گئے نا. جیسے بچے کو اپن بیسک نالج تو دے سکتے ہیں. جیسے یہ جماعت علم کے آپ تھوڑی نالج دیں گے بچوں کو. یہ نہیں جو اس کی بات نہیں کر رہے لیکن جیسے نہیں مطلب وہ بچوں کو تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں. شریف کی لیول پر. میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک, ٹھیک ہے نا. ابھی دیکھیں آپ آئے مریم کے قصے پر. مریم کو کیا بولا کہ جب تم کو پوچھا جائے عیسیٰ کے بارے میں تو تم جھوٹ تو نہیں بول سکتی ہو, تو کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. تو اس نے کیا بولا پتہ ہے؟ تو بچے سے پوچھو. تو وہ بولے بچے سے ہم کیسا پوچھے بھائی, یہ تو بچہ ہے. اس نے بولا میرے خدا نے میرے کو بولا ہے تو روزہ رکھنا, تم کو پوچھنا ہے تو بچے سے پوچھو. بات ختم ہو گئی. میں کامرا صاحب سے پوچھتی ہوں, کامرا صاحب آپ روزے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ امتحانات بہت ہیں اس علم کو لے کے, واقعی میں بہت امتحان ہے. آپ کا تجسس, آپ کی کیوریوسٹی اتنی زیادہ ہے کہ آپ بہت تیزی سے چل رہے ہیں. ایک چیز ہے کہ میں ایک چیز فیل کر سکتا ہوں الحمدللہ کہ ایک جو ہوتا ہے نا جس میں ایک مزہ, نشہ, وہ ہے بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اور جس کو بار بار آپ کو بار بار کرنے کا دل کرتا ہے, بار بار, مطلب یہ چیز ہے. اور جتنا دل مزہ اور بڑھتے جاتا ہے. اس کو پتہ ہے قرآن میں کیا کہا ہے؟ شراب حلال. یعنی کہ اگر آپ دنیا بھر کسی الکوہلک کو دیکھتے ہیں وہ الکوہل سے دور نہیں رہ سکتا ہے نا. یہ جو ہم پی رہے ہیں نا اس وقت یہ شراب حلال, اس سے کیسے دور رہا جا سکتا ہے. لیکن جب دنیا والے اگر کوئی شرابی ہوتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے شراب کا کیا مزہ ہوتا ہے, لیکن اس کو دنیا والے کیسے اس کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں, اس کو لن تن کرتے ہیں, رائٹ, کہ برا آدمی کی الکوہلک ہو گیا ہے. اسی طرح سے جب آپ یہ شراب حلال پیتے ہیں اس علم میں آتے ہیں تو دنیا دار جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, یعنی امتحانات شروع ہوتے ہیں. تو میرا سوال آپ سے پھر دوبارہ یہ ہے, میں آپ کو سمجھ سکتی ہوں آپ کے جو اندر جذبات ہیں, سوال یہ ہے کیا آپ روزہ رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ یا آپ کو یہ کمٹمنٹ دینا ہوگا کامرا صاحب, کامرانی ماں, کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے. اگر آپ روزے کے لیے تیار نہیں ہیں تو مشکلیں ہوں گی. ہمارے لیے تو مسئلہ ہم فائدہ کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ اپنی بات کریں, آپ کی زندگی میں آپ کو بہت امتحانات دینے پڑیں گے, تو کیا آپ روزہ رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل ہے, اسی لیے دنیا میں آئے ہیں. تو اس کی مثال کیا ہے کہ وہ بچہ جو پہلے کا امتحان نہیں دے سکتا کبھی پہلی گریڈ میں داخل نہیں ہوتا ہے. جو بچہ کالج کا ایگزام نہیں دے سکتا ہے وہ کالج میں داخل نہیں ہوتا ہے. آپ کالج میں داخل ہوئے, بلکہ ہم کہیں گے یہ یونیورسٹی کا آپ یونیورسٹی میں داخل ہو گئے, شکر الحمدللہ. تو میں آپ کو اس کی مثال دوں, اس کی مثال یہ دوں کہ آپ نے جو سوال سنڈے کو کیے ہیں اور آپ کو میں نے ہمیشہ روکا, آپ نے ہمیشہ بولا آپ الگ ملے. آپ غور کریں جتنے سوال کیے, اور اس دفعہ جب آپ نے سوال کیا میں نے آپ کو پاس کہ میں نے آپ کو روکا کہ آپ میرے ساتھ گھر پر آئیں, آپ یہ سوال نہیں کریں. تو جو پہلا روزے داری آپ کی جو شروع ہوگی وہ سنڈے کلاس میں ہوگی, آپ سوال نہیں کریں گے. ایسے سوال جو آپ کو لگتا ہے کہ اس یہاں پوچھنا صحیح نہیں, یہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ سوال صحیح ہے پوچھنا یا نہیں پوچھنا ہے. چلے آپ نے کوئی سوال کر بھی دیا اور آپ کو جواب فون سے ٹیکسٹ کر دیں, آپ مجھے ٹیکسٹ کر دیں اسی وقت بیٹھے بیٹھے. اگر مجھے سوال مناسب لگے گا تو میں اناؤنس کروں گی, آپ کو اشارہ کروں گی, آپ پوچھ سکتے ہیں, ادروائز آپ نہیں پوچھ سکتے ہیں. ایک بات. دوسرا طریقہ یہ کہ اگر آپ کے منہ سے کوئی سوال نکل گیا اور آپ کو جواب سرسری دیا گیا اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو جواب نہیں مل رہا ہے, آپ دوبارہ سوال کو نہیں دہرائیں گے. سرسری جواب اس لیے دیا جائے گا کہ وہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ اس علم کے لیے تیار نہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے بہت سارے سوال کیے, آپ کو جواب نہیں دیے گئے, لیکن آج بہت ساری باتیں کھل کے کی جا رہی ہیں. تو اس کا روزہ رکھنا ہوتا ہے کہ دوسروں کے سامنے یہ بات نہیں کریں گے. جماعت خانے میں بھی ہم ملیں گے, یاری ملالی کے سوا کچھ نہیں ہوگا, ہمارا خاموشی سے ڈسکشن ہوگا, کلاسز میں ڈسکشن ہوگا,
जमात खाने से सलाम दुआ की हद तक बातचीत और कोई बातचीत नहीं। इसकी वजह यह है कि हमें अपने आप को शैतान के शर से बचाना है। शैतान जो है वो सिरात मुस्तकीम पर ही बैठा है। जो शख्स इल्म में आगे बढ़ना चाहेगा शैतान उसके पीछे लग जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका कमिटमेंट है कि आप रोजेदार रहेंगे। तो ये आपका हकीकी रोजा आज शुरू हुआ, मुबारक हो। आपने वो गिनान सुना है, बोरे मने से रो? बिल्कुल सुना होगा। उसका क्या मतलब है आपको पता है? क्या बोला? भोरे मने से रो, बड़े मतलब भोले वाले, इनोसेंट, साफ दिल वाले। बोरे मने से रो के इनोसेंट बन के, इसका मतलब ये नहीं है एक्चुअली। सब जानते हुए कुछ ना बोलना उसको बोरे मन बोलता है। सब जानते हुए कुछ भी नहीं बोलने का। तो कोई आपको देखे ना तो पता नहीं चलेगा सलीम भाई के पास क्या है। इसको देखो, हम काठियावाड़ी लोग जो है ना, कितना भी पैसे वाला होगा ना, बार बार आदमी देख के बोल नहीं सकेंगे कि कितना पैसा वाला है। वो बेचारा इस तरह घूमता होगा पजामे और कुर्ते के अंदर। बाहर वाला आदमी देख के बोलेगा नहीं कितना पैसा। ये दुनिया की मिसाल है, ये दुनिया की मिसाल है। इसी तरह से है ना, इस इल्म के अंदर बोरे मन से हमको शेयर करना होगा इसको, यानी कि सब जानते हुए भी कुछ नहीं जानते, ऐसे बनना होगा। क्यों कि जब तक ईद का दिन नहीं आ जाता तब तक सेलिब्रेट नहीं कर सकते हम। उस वक्त रोजे चलते हैं, हमारे रोजे चलेंगे अभी, खामोशी के रोजे, यानी कि सिर्फ इनटेक, यानी फूड का नहीं, तस्बीहात, रूहानियत, इबादत, इल्म, ये सारा इनटेक होगा खाली, ठीक है ना। यानी कि सारी रात खाना खाएंगे हम, समझ गए? जो शरीयत में करते हैं लोग, सारी रात खाना खाते हैं, एग्जैक्टली वही हम करेंगे, सारी रात खाना खाएंगे। इबादत, इल्म, तस्बीहात, इनटेक इनटेक इनटेक। जब दिन होगा लोग देखेंगे हमको खामोश, रोजे में आ जाएंगे। बिल्कुल बेशक वही है, बिल्कुल वही बात करें, बिल्कुल बेशक। तो ये जो सीक्रेट मैंने आपके दिशा दी यहाँ पर की आज, ये इस किताब का सबसे बड़ा सीक्रेट इधर छुपाया हुआ है, इस एक आधे पेज के ऊपर, एक सिंगल पैराग्राफ के अंदर। अभी आपका पूरे मुझे दिन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं नॉलेज के लिए, गो है, लेकिन सीक्रेट सारे इधर है। हाँ, इसी पैराग्राफ को पढ़ देते जाएं, गौर करते जाएं और हर लाइन के पीछे लगाते जाएं कि क्या क्या लॉजिक अब दलाइल। आपका हाईलाइट होनी चाहिए, आपका अंडरलाइन करने के लिए पेन होनी चाहिए, आपका स्टिकी नोट्स होने चाहिए। अब मुबारक आप यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गए, स्टूडेंट बन गए। मेरा शायद स्कूल में भी इतना भी नहीं, क्या ये इल्म ऐसा है कि मजा आएगा करने में। ये इल्म ऐसा है, ये इल्म बहुत ही, यानी कि पुरअमन है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस देने वाला इल्म है। इश्क से भरपूर है, इमाम के इश्क से भरपूर है कि इमाम के राज पूरी जमात में से खाली आपके पास हो, यानी कि हम कौन से 30 मार खाए कि मौला ने हमको चुना है। चीज़ क्या, आई थिंक आपकी ज़ात के अंदर उतर जाती है कोई चीज़, तो फिर खुद ब खुद रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं और आपको नज़र आने चीज़ें शुरू हो जाती है। अब जिस तरह से कल पता नहीं आप दूसरी मजलिस में थे कि नहीं थे, उसमें वाइज हुआ था, तो मुस्लिम कुरान के ऊपर था कि उसकी तंजील और तावील और उसकी मानी जो बातिन है, उसका बातिन का भी बातिन है, फिर इमाम किस तरह से। अगर मैं जो इस वक्त मेरी सोच है, अगर ऐसी सोच ना होती तो शायद मैं उस वाज को समझ नहीं पाता। वो ऐसी थी कि उसमें वही कि जिस तरह तंजील हो रही है ऊपर से नीचे आ रही है, जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया, और नीचे से वही चीज़ ऊपर जा रही है, और बातिन बड़ी अच्छी वाइज थी। लेकिन मैं समझता अगर मेरी जो उस वक्त जो अक्ल थी उस वक्त, और उस वक्त दूसरे जो मेरी अक्ल वाले थे उसी, तो मेरे ख्याल से किसी को भी समझ में नहीं आती। अब रुखसाना की बात कर रहे हैं जो वाइफ की। हाँ, मेरे ख्याल से तो मेरे ख्याल वो, तो मेरे ख्याल से कल जो वॉइस हुई बड़ी अच्छी, तो मज़ा आया मुझे सुनने में क्योंकि कुछ समझ आ रही थी। लेकिन अगर ऐसा कुछ जिसमें नहीं हो तो शायद काफ़ी सारी चीज़ें उसमें किसी लोगों को समझ में नहीं आएगी। क्यों क्या चीज़। तो कुछ टाइम लेकर हमको इल्म की सीढ़ी की बात करनी होगी कि चूँकि हमने कॉलेज को स्किप करके यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है, जंप मारा है हमने, ये जो इल्म है आप ले रहे हैं वो यूनिवर्सिटी का ले रहे हैं, कॉलेज को स्किप किया है हमने। तो इल्म की जो सीढ़ियाँ हैं वो इल्म शनासी, जो आपको बहुत अच्छी तरह आती है, हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है।
ٹھیک ہے, علم شناسی کے علم کی کیا اہمیت ہونی چاہیے ہمارے پاس, وہ اس کے بعد جماعت شناسی آتی ہے. تو جماعت شناسی کے بارے میں آپ کو کتنا پتا ہے, آپ نے کتنا آلریڈی اس کو کور کر دیا ہے. اگر آپ نے ایک اچھا پورشن کور نہیں کر لیا ہے, فار ایگزامپل حیض نگاب نیاز کیوں ہے, چھٹا کیوں ہے, دعا کیوں ہے, نادی کیوں ہے, اول سفرہ کیوں ہے, وہ آپ نے کیا تھا اپنے, میرے سے ایک سوال تھا وہ آپ کے نیاز کے اوپر, جو آپ کے سنا تھا کہ پہلا ہمارا جو گیلن واٹر یا گڑا ہے تو وہ عقل کل ہو گیا, پھر آ گیا جو ہم اس میں ڈالتے ہیں نفس کل میں, پھر پیر حجت آ گئی, پھر دائیا. لیکن اس سے پہلے جب ہم بڑا ڈالتے ہیں نفس کل, جب بڑا گڑا اس میں چھوٹے والے گڑ میں ڈالتے ہیں, لیکن ایک جو ہے پہلے سے ہی اس کے اندر ہوتا ہے, نیاز ہوتا ہے اس میں ہے, وہ پھر ہم چھوٹے اس میں ڈالتے ہیں, اس میں کور کرتے ہیں. لیکن میں کہہ رہا تھا جو پہلے سے ہی ہوتا ہے تو واٹ از دیٹ دین, جو نور ہے, عمر ہے, جو بڑا جس میں پہلے سے ہی پڑا ہوتا ہے. نہیں, وہ پہلے سے ہم ڈال دیتے ہیں, وہ پڑا نہیں ہوتا. نہیں, اس میں آلریڈی نیاز ہوتا ہے جو ہم چھوٹی پیالی کے اندر ایسے ڈالتے ہیں, جو بوٹل کے اندر سے نا, نہیں باٹلز میں نہیں, بڑی بوٹل سے چھوٹی نیاز جو ہوتا ہے. کیا بول سکتے ہیں اس کو, دیکھیں میں ہم امیجن وتھ می, اوکے, کہ جب ہم نیاز بند پڑا ہوتا ہے تو نیاز صرف ایک چھوٹی بالٹی میں ہوتا ہے, چھوٹی بالٹی بوٹل کے لے یا اس میں, ٹھیک ہے, یہ چھوٹی بالٹی ہے اس کے اندر پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ عمر ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس کے اندر کور ہوا ہے ایکچولی, وہ عمر ہے. ہمارے یہاں ایک چیز جو انہوں نے تھوڑی سی چینج کر دی ہے, جو پہلے زمانے میں نہیں ہوتی تھی, یعنی کہ پیڑوں دائیوں کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا, وہ بھی تھوڑی چینج کر, لیکن اوکے, ریمبر جو ہم ٹریول چیز ہے نا اس کو ہم اوکے. تو گڑے عقل کل سے نفس کل میں پانی آتا ہے, ٹھیک ہے, نفس کل میں کے اوپر جب اندر پانی آ جاتا ہے پھر ہم دعا پڑھتے ہیں پہلے, یعنی کہ ہم دعا پڑھ کر اس کی ابتدا کرتے ہیں, اس کو ریڈی کرتے ہیں. پھر ہم وہ جو نیاز کی پیالی ہوتی ہے ڈائریکٹ اس کے اندر ڈالنے کی ہوتی ہے ایکچولی, جو ہوتا ہے نا کم ہوتا ہے نا, کم کے اندر ڈائریکٹ ڈالنی ہوتی ہے نیاز کی. ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کرسیا ہوتا ہے نا, یعنی کہ جو کپ ہوتا ہے جس سے ہم ڈال کر ہم اس کے اندر پانی ڈال کر اس کو مکس کر دیتے ہیں اس کے اندر. یہ ایک چیز جو ہے نا وہ چینج ہو گئی ہے, اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ چینج ہو گئی ہے. پاکستان میں اس طرح نہیں کرتے, یہاں پر چینج کر دیا ہے, اور وہ وہاں سے پانی بھر لیتے ہیں, یہاں سے اس کو اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے, وہ ڈائریکٹلی اس کے اندر جاتا ہے نا. پھر نفس کلی سے وہ جو کرسیا جو ہے نا وہ حجت کی مثال ہے, وہ وہاں سے اٹھاتا ہے اس کو. اگر آپ نے ڈائریکٹ اس کو حجت کو دے دیا عمر, آپ نے اسکپ کر لیا نفس کلی کو. ایسا ہو گیا جس طرح حجت نفس کلی کو عمر دے رہا ہے. دیکھا کتنا بڑا بلینڈر ہے, یو انڈرسٹینڈ رائٹ, کہ حجت عمر کے ساتھ ہے اور وہ نفس کلی کو دے رہا ہے. وہ ایک رانگ سیکوینس ہے. تو یہ لوگ آئی تھنک جب یہ لوگ دعا سے پہلے یہ لوگ جو بوٹل ہے نا وہ اس میں ڈال دیتے ہیں, جب 5واں پارٹ آتا ہے لوگ اس میں پانی نہیں ہوتا ہے, اس جو کرسا جو آپ بول رہے ہیں نا اس کے اندر ہوتا ہے نیاز ڈالتے ہیں, جو بوٹل سے وہ لوگ ٹرانسفر کر کے اس کے اندر ڈالتے ہیں, نہیں جانا چاہیے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں اس میں, اینڈ دین دے پور اٹ انٹو دا پورشن اینڈ دین دے پک اٹ اپ. لیکن ایسا ہے کہ جیسا حجت کے بعد پہلے عمر آیا, نفس کلی کے بعد So instead of putting it into the thing, they should directly just put it into the kum. اور کم میں ڈائریکٹ جانا چاہیے, جبکہ پاکستان میں اس طرح سے نہیں, وہ کم میں ڈائریکٹ. چونکہ وہاں پر ابھی تک ہم نے وہ باتوں کو یاد رکھا ہے جو ہمارے دائیوں پیروں نے ہم کو سکھائی تھی. یہاں پر آ کر ہم بولتے ہیں چلو کوئی بات نہیں, ٹریپل تھنگ ہے, اوکے. ایسا نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی اس کو حجت نہیں مانتا ہے, کوئی بھی اس کو نفس کلی نہیں مانتا ہے, نہیں مانتا ہے دین از اوکے. اگر ہم اس کو مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس حساب سے یہ غلط ہو جاتا ہے. یہ ایسا ہو گیا. اچھا دیکھو اس کی مثال جو ہے نا وہ وجہ دن میں آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک خاتون نماز کیوں نہیں پڑھاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک حجت جو ہے نا اس کے پیچھے کھڑے رہ کر اس کا امام نماز پڑھے, جبکہ امام کے پیچھے کھڑے رہ کے سب لوگ نماز پڑھتے ہیں.
اس لیے مرد نماز پڑھاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں دیکھیں ایک عورت بھی, ایک لڑکی بھی نماز پڑھاتی ہے, وہ بھی دعا پڑھاتی ہے. ایک مکھیانی ماں بھی ہو سکتی ہے ایک لڑکی, کیونکہ حقیقت میں آ کر کچھ چیزیں اپنے وقت کے حساب سے بدل جاتی ہے. تو کیوں, ابھی سوال ہو گیا, ہمارے یہاں لڑکی کیوں دعا پڑھا سکتی ہے جبکہ شریعت میں نہیں پڑھا سکتی کہ ہے؟ ہمارا مذہب حقیقت کا ہے. جب چلو حقیقت کا, تو اس میں کیا فرق پڑا حقیقت؟ لیکن نور تو ایک ہے, نور میں تو کوئی گرل آف اور آ گیا ہے, اور یو آر رائٹ آن رائٹ اسپاٹ. ایک اور آ گیا ہے کہ حقیقت کے اندر یہ ہم کو حقیقت پتہ چلتی ہے کہ وہ دونوں ایک ہے, مرد اور عورت. اس لیے وہ نماز پڑھا سکتی ہے, دعا پڑھا سکتی ہے. جب تک ہم کہتے ہیں کہ عورت ہمارے برابر نہیں ہے, وہ دعا نہیں پڑھا سکتی ہے. سب سے پہلے آپ کو اس کو درجہ دینا ہوتا ہے حقیقت کے اندر, کیونکہ حقیقت میں ہم کو پتہ چلتا ہے, جو ٹروتھ پتہ چلتا ہے ہم کو. دوسری مثال اگر آپ کو چاہیے, آدم پہلے آیا ہوا پہلے آئی؟ لکس لائک بولے گا آدم. I mean, لیکن that's how جب it is. جیسے آدم کو بنا لیا, اس کے سور پھونک دیا, اور جب خدا نے کہا کہ تم دونوں جا کے جنت میں رہو, ہوا کو کبھی بنایا تھا اس نے؟ کبھی بنایا تھا؟ ہوا تو ساتھ میں, یعنی کہ ان کے ساتھ ہی گروپ میں تھا نا جب دیکھیں واپس آیا, سنیں, خدا نے آدم کو بنایا, اس کے اندر اپنی روح پھونکی, پھر اس کو کہا کہ تم اور ہوا دونوں جا کے جنت میں رہو. ہوا کو کب بنایا؟ کہ آدم سے ہوا نے یعنی کہ نالج لیا اور پھر ٹھیک لائک ہے, پیر صحیح ہے, اوکے. ہوا کو بنایا کبھی اس نے؟ بنایا کا. مطلب اگر ایسے ہی آپ جنرلی بات کر رہے ہیں ہاں, تو ڈونٹ نو. نہیں آپ بولیں گے کہ دونوں کو ساتھ میں بنایا تھا. مطلب کیوں؟ ابھی اس کا جواب کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہر ایک کا جواب ہے, Right. ہے نا, کہ خدا ایک ہے, اس نے ہر چیز جفت میں پیدا کی ہے. وہ آپ کو آیت نکال کے دے دیں گی, ہر چیز کو جفت. اگر جفت میں پیدا کیا ہے تو آدم کو بھی دو میں پیدا کیا ہوگا نا, آدم اور ہوا جفت میں پیدا کیا ہے. کوئی بھی چیز ایک ہے ہی نہیں, دن رات. انسان کی باڈی کو جیسے رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈ ہر چیز. تو جب آدم کو بنایا نا, اسی وقت اس نے ہوا کو بھی بنایا, کیونکہ خدا خود فرماتا ہے کہ میں ایک ہوں اور میں نے ہر چیز کو جفت میں بنایا ہے, دو میں بنایا ہے. امام اور حجت, عقل کل, نفس کل, ہر چیز کو دو میں بنایا ہے, ناطق اور اساس. لیکن آپ کے ایک لیکچر میں تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ جو 1 سے لے کے 9 تک ہے وہ ایک ہے, اس کے وہ بعد 10, دنیا کا 11, میکس ہے. 12 جس میں ناطق, نفس کل, عقل کل, یہ دو ہے. اوکے, یہ کہا گیا تھا کہ 1 سے 9 جو ہے نا وہ دنیا کے نمبر ہیں, یعنی کہ دنیا کے اندر اب زیادہ میں زیادہ جتنا بھی پڑھ لیں آپ 1 سے لے کے 9 تک پہنچ سکتے ہیں, 1 to 9 پہنچ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک ہے, صرف اونلی ون سنگل, اور آپ دنیا میں نے کبھی بھی 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 تک نہیں پہنچے, اور اگر آپ نے روحانیت حاصل کر لی تو روحانیت جو ہے نا وہ 0 کی مثال ہے. اب آپ کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ وہ آدمی جو دنیا میں نے 9 تک بھی پہنچا ہے نا, یعنی میکسیمم لمٹ تک, وہ بھی آپ کے برابر نہیں آئے گا, کیونکہ آپ کے پاس ایک ہے, آپ غریب ایک سنگل آدمی ہے, لیکن آپ کے پاس روحانیت ہے ساتھ میں, یہ 0 ہے. آپ کو پتا ہے 0 امام نے ایجاد کیا ہے, 0 جو نمبر ہے نا وہ امام نے ایجاد کیا ہے, کیونکہ یہ روحانیت کا نمبر ہے. 0 از اے نمبر آف روحانیت. تو آپ کو پتا ہے ناطق کا نمبر 10 کیوں ہے؟ ہم انشاءاللہ اس کو اس کلاس میں کور کرنے والے ہیں سنڈے کو. ناطق کا نمبر 10 اس لیے ہے کہ 5 حد جو ہے, جس میں 2 جو ہے باطنی حد ہے اور 2 ظاہری حد ہے, اور ناطق درمیان میں ہے. عقل کل, نفس کل اور ناطق درمیان میں. اساس اور امام, یہ 2 دنیا کی حد ہے, یہ 2 باطن کی حد ہے. اور ناطق وہ ہوتا ہے جو ایک طرف سے ظاہری حد میں ہوتا ہے اور ایک طرف سے باطنی حد میں ہوتا ہے.
ये दोनों हद को कवर करता है नातिक 10 नंबर पर। एक तरह से वो दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, एक तरह से वो बातिन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए नातिक का नंबर 10 है, क्योंकि वो दोनों को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं वापस वो बात करता हूँ ताकि हमको पता चले कि इमाम ने जो फरमाया कि आप ऐसे बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं, ऐसा असूल का जो फरमान पढ़ा गया उन्होंने कंप्लीट नहीं पढ़ा, उसमें ये बात उन्होंने छोड़ दी कि आप कैसे कैसे बन सकते हैं। ये फरमान कैसे भी कहता है। आई थिंक दिस वाज अ वंडरफुल एडिशन टू दस मैं कल ही यही बोली थी, कभी मैंने सुना नहीं है। दिस वाज अ वंडरफुल एडिशन टू दिस। दिन एवरी टाइम पढ़ता हूँ। वो ये वाला फरमान मैंने से उसको पता है क्या है? वो जो वाइज हुई थी, वाइज में उन्होंने एंड पे वो छोड़ दिया था कि आप मालूम करें कि आप कौन है। तो मेरे ख्याल से वो आई डोंट नो इज पर्पसली दे पिक दैट फरमान, देयर उसका कनेक्शन It was very connected, it was very well. थोड़ा सा हाँ, तो कहाँ थे हम? तो मैं ये चाह रही हूँ, अभी मैं थोड़ा सा बोलते हैं ना लॉजिस्टिक्स से बात करती जी हूँ। जी तो ये बात एक्चुअली शुरू ये कर रहे थे कि एक लेवल जो है ना वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का है कि बेसिक कॉन्सेप्ट जमात खाना शनासी उसको मजबूत करना है। ठीक है, तो लेक्चर्स आप सुन रहे हैं, आई कैन हियर कि आप उसको कर रहे हैं। अगर लेकिन उसके हवाले से क्वेश्चंस हैं तो आई वुड इनकरेज यू टू ब्रिंग इट ऑन संडे क्लास, क्योंकि वो पूरा ग्रुप जो है ना वो इल्म शनासी और जमात खाना शनासी के बीच में है, क्योंकि उनको जमा खाना शनासी करानी है। तो वो लेक्चर से अगर कोई भी सवाल अगर आप लाते हैं वहाँ करें तो उस ग्रुप के साथ हम उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो एक वो आपको कोर्स करना है जो आप वो कॉलेज लेवल का है। यहाँ पे जो कोर्स शुरू हो गया वो यूनिवर्सिटी लेवल का, उसमें बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी जितना ज़्यादा करेंगे इतना आपको फ़ायदा होगा। तो हमने लैलतुल कदर का चैप्टर किया है, पूरा नहीं हुआ अभी तक, ये हमने डिस्कशन शुरू किया और आपको बहुत सारी चीज़ें सोचने के लिए दे दी हैं। तो आप जितना पढ़ेंगे, जितना गौर करेंगे और जितने डॉट्स कनेक्ट करेंगे, पॉइंट्स लेकर आएंगे तो आगे बढ़ेंगे।